نعمت کو جب تک آپ منعم کو واپس نہیں کرتے نا، آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ منعم کون ہے؟ نعمت دینے والا۔ غصے کو دبانا نہیں ہے، غصے کو پینا نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ نیگیٹو ورڈز ہے، یہ آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ غصے کو چینلائز کر دیں۔ غصے کو چینلائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی کرے، آپ یہ مت دیکھیں کہ اس شخص نے کیا کیا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ کا غصہ چینلائز ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کر سکیں گے نا، تو یہ بات پکی ہے کہ آپ اللہ سے بھی معافی نہیں مانگ سکیں گے۔ گناہ جتنا مرضی کریں، اللہ کو یاد کر لیں، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کریں گے نا، پھر آپ اللہ کو یا تو سکپ کریں گے یا گناہ کو سکپ کریں گے، یا تو اس کو جسٹیفیکیشن دے دیں گے، اللہ بیچ میں سے نکل جائے گا، یا تو پھر آپ کہیں گے مجھے شرم آنے لگی ہے، میں گناہ ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ گناہ کرنا، غلطی کرنا، کیا یہ مشکل کام ہے؟ یہ پہلوانی کا کام ہے؟ گناہ کرنا دراصل ہوتا ہی بزدلوں کا کام ہے۔ گناہ کو مان کر اس کی معافی مانگنا یہ بہادروں کا کام ہے۔ اب آ جائیں وہ 6 چیزیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، یا جس کو اپنانے سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا۔ 6 چیزیں یاد رکھیں، آپ جب یہ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، آپ بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ پہلی بات، چاہے تنگ ہو چاہے آسانی ہو، وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا، اولاد رزق، عزت اللہ کی طرف سے رزق، نعمتیں دنیا کی رزق، والدین رزق، آپ کا وقت رزق، آپ کی انرجی رزق، آپ کا مال رزق، یہ سب چیزیں خرچ کریں اللہ کی راہ میں، لوگوں کو شامل کرتے جائیں اپنے ساتھ۔ ہم اپنے تک ہی لے کے بیٹھے ہیں، کیا اس سے آپ کیا ہوگا؟ آپ گیور بن جائیں گے۔ جو شکر گزاری ہے نا، جس کے ہم بات کر رہے تھے، نعمت کو جب تک آپ منعم کو واپس نہیں کرتے نا، آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ منعم کون ہے؟ نعمت دینے والا۔ دوسری بات، والکاظمین الغیظ، یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے غصے کو پی جانے والے۔ آپ جتنے بھی ترجمے پڑھ لیں، سب میں لکھا ہوا ہے غصے کو پی جانے والا۔ بڑی اہم بات ہے، اس کو سنیے گا، غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ کاظمین جو ان سے آنا ہے، کاظمت، اس کا کوئی ترجمہ نہیں مل رہا کسی کو، اسی لیے یہی اردو میں رائج ہے، غصے کو پی جانے والے۔ لیکن یہ جو ہمارا غصہ ہے، کی جو ان سی بات ہے نا، اینگر، اس کو بہت غلط بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ کاظمین ہوتا ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو 1-2 دفعہ بتایا تھا کہ جب ایک کنواں کھودا جاتا ہے، اس میں سے پانی نہیں نکلتا نا، تو وہ آپ کی وہ محنت ساری ضائع ہو جاتی ہے، تب آپ دوسری جگہ پہ کنواں کھودتے ہیں۔ بلوچستان میں ایسا ہی نارمل ہے، دوسری جگہ پہ کنواں کھودتے ہیں، وہاں سے پھر جب پانی نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ جو پہلا کنواں جو ان سا تھا اور یہ جو اس میں نا، اس میں ایک چینل سا بنایا جاتا ہے، ایک نالی سی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ان سا پانی والا کنواں نا، اس سے پانی پھر اس خشک کنویں میں بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس 2 سورسز ہو جاتے ہیں، آپ دونوں سے پانی لیتے رہتے ہیں۔ اس چینل کو، اس نالی کو جو بنایا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کاظمت، ٹھیک ہے جی؟ انگلش میں اس کا بہت اچھا ورڈ ہے، چینلائز کرنا۔ غصے کو پینا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، اچھی طرح سے سمجھیں۔ غصے کو دبانا نہیں ہے، غصے کو پینا نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ نیگیٹو ورڈز ہے، یہ آپ کو بہت نقصان پہنچائے گا۔ آپ دباتے جائیں گے ایک سپرنگ کی طرح، ایک وقت آئے گا جب وہ آپ کی لمٹ ختم ہو جائے گی تو بلاسٹ ہوگا، بڑی تیزی سے باہر نکلے گا۔ غصے کو چینلائز کرنا، غصہ بہت بڑی ایک فورس ہے آپ کے پاس، اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اسی غصے کی وجہ سے نکلے، ان کو جس نے چینلائز کر دیا، اس نے بڑے بڑے کام کر دیے۔ ہمارے ہاں یہی بتایا جاتا ہے، غصہ آ جائے بس پی جاؤ، بس چپ کر جاؤ، بس یہ کر دو۔ اور بھائی وقتی طور پہ تو شاید آپ چپ کر جائیں گے، وہ ڈبل ٹرپل ہو کے باہر نکلے گا، پھر کیا کریں گے کوئی نہیں بتاتا۔ غصے کو چینلائز کریں۔ غصے کو چینلائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کے ساتھ جب بھی کوئی زیادتی کرے، جب بھی آپ کی خلاف واقعہ کوئی بات کرے، آپ یہ مت دیکھیں کہ اس شخص نے کیا کیا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ آپ کا غصہ چینلائز ہو جائے گا، اللہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جب بھی غصہ آئے، جو غصے میں منفی ری ایکشن دیتے ہیں نا، وہ پہلے ری ایکٹ کرتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں، لیکن جو عقل مند جو اس کو مینج کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تھنک فرسٹ، پہلے سوچتے ہیں بعد میں ری ایکٹ کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کے لیے عافیت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کر سکیں گے نا، تو یہ بات پکی ہے کہ آپ اللہ سے بھی معافی نہیں مانگ سکیں گے۔ آپ وہ رٹے رٹائے ہوئے عربی کے جملے تو پڑھ لیں گے، دعائیں تو پڑھ لیں گے، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو پہلے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ چوتھی صفت، اللہ ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے۔
جتنے مرضی برے کام کر لیں، جو مرضی کر لیں، اللہ یاد آنا چاہیے، بس دیٹس اٹ. پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے، اللہ یاد آ جائے. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 دفعہ اللہ بیچ میں نکل جاتا ہے. یہ آپ کو پکی سچی گارنٹیڈ بات کہہ رہا ہوں. یہ میں کوئی کتابوں کی پڑھی ہوئی بات آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. میں آپ کو اوپن کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں کہ جتنے مرضی گناہ کر لیں، ہر گناہ کے بعد اللہ کو یاد کر لیں، کچھ پریشان نہ ہو. جتنے مرضی گناہ کر لیں، آپ کا لازماً آپ کا گناہ چھوٹے گا. یہ آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. یہ ایسے نہیں بتا رہا میں آپ کو، پوری زندگی ہے میری پیچھے. گناہ جتنا مرضی کریں، اللہ کو یاد کر لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا آپ کو چھڑا دے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کریں گے نا، پھر آپ اللہ کو یا تو سکپ کریں گے یا گناہ کو سکپ کریں گے، یا تو اس کو جسٹیفیکیشن دے دیں گے، اللہ بھی اس میں سے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، یا تو پھر آپ کہیں گے مجھے شرم آنے لگی ہے، میں گناہ ہی چھوڑ دیتا ہوں. چیلنج آئیے آپ تو ڈپریشن نہیں ہوگا. آپ نے جتنا بھی غلطی کی ہے، اللہ کو یاد کیا، آپ کا وہ بالآخر اگلا جو مرحلہ آ جائے گا لازماً، اور آپ کا وہ گناہ کا جو ریگریٹ ہے، پچھتاوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. 5ویں چیز، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر جن کو اللہ یاد آ جاتا ہے اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ کا گناہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے. لوگوں کا گناہ کیا ہے، لوگوں سے معافی مانگے. 5ویں چیز، کبھی بھی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، کبھی بھی آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. لوگوں سے معافی مانگنا، یہ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو وصف ہے بہت بڑا کہ وہ معافی مانگنے کی ان کے اندر کریج ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ گناہ کرنا، غلطی کرنا، کیا یہ مشکل کام ہے؟ یہ پہلوانی کا کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے بزدل لوگ بھی کرتے ہیں. گناہ کرنا دراصل ہوتا ہی بزدلوں کا کام ہے. وہ اتنے بزدل ہیں، میرے سمیت میں اپنی بات بھی کہہ رہا ہوں، کہ ان کا نفس ان کے اوپر غالب آ گیا. بزدلی ہے نا، وہ اپنے زون آف کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ سکتے، اس لیے لذتوں کا سہارا لے رہے ہیں، گناہوں کا سہارا لے رہے ہیں. اس گناہ کو مان کر اس کی معافی مانگنا، یہ بہادروں کا کام ہے. جو یقین رکھیں آپ میری بات کہ جو معافی مانگتا ہے نا، بہادر انسان ہے، اس کی قدر کریں. اب آگے 6 اور آخری بات، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں. یہ آدمیت کی سب سے بڑی شان ہے. یہی آدمیت ہے، یہی آپ کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے آپ کو بنایا گیا تھا کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے ہیں. جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی بھی انگزائٹی نہیں ہو سکتی. مسئلے ہوتے ہی تب ہیں کہ جب ہم اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اعتراف کرنے والے کا مطلب کیا؟ کہ وہ اتنے اپنے آپ سے ویل اویئر ہیں کہ ان کو اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں. جس کو اپنی غلطی نظر آ گئی اس کو آگے بڑھنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. آپ نے اپنے اندر خوبیاں نہیں پیدا کرنی. بات یاد رکھے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے الی مغفرۃ من ربکم. آپ نے اپنے اندر خوبیاں نہیں پیدا کی، وہ اللہ نے آپ کو گھڑ گھڑا کے بھیجا ہوا ہے، خوبیاں دے کر بھیجا ہوا ہے. ان کے اوپر کچھ رکاوٹیں آ گئی، ان کے آگے گناہوں کی، غلطیوں کی. ان رکاوٹوں کو ہٹاتے جائیں، آپ خود بخود آگے بڑھتے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی ریورس انجینئرنگ کریں. جو شخص بھی، اب بڑے دھیان سے سنیں، یہ کرکس ہے پوری بات کا، تو جو اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرے گا وہ اللہ سے معافی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. معافی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی تو جب بھی غلطی کرے گا اللہ کو کبھی یاد نہیں کرے گا. وہ تو کہے گا کہ میں نے تو غلطی کی، میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، میرا تو حق بنتا ہی. جب بھی غلطیاں، گناہ بڑھتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ میری حق تلفی نہ ہو. وہ کبھی بھی لوگوں کو معاف نہیں کر سکے گا، یہ بات یاد رکھیں. والعافین عن الناس نہیں ہو سکے گا، اس لیول تک نہیں پہنچے گا. کیا ہوگا؟ وہ یہی کہے گا میں اسے تنخواہ پوری دیتا ہوں، یہ اس نے کام پورا کیوں نہیں کیا. والکاظمین الغیظ کا معاملہ آئے گا ہی نہیں. وہ تو کہے گا کہ میں نے جب پورا کیا، میں ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا، میں نے جب یہ پیسے جمع کرائے تو کیوں نہیں ہو رہا، میں نے اس بندے کو پوچھا تھا، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب لوگ اس کی توقعات پہ پورا نہیں اتریں گے، والکاظمین الغیظ، اس کو غصہ آئے گا. اور جب اسے غصہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کبھی بھی گیور نہیں بنے گا. وہ تو پہلے سے گلے شکوے لے کے بیٹھا ہوا کہ میں تو اس کو نہیں دینا، یہ خود نہیں کما سکتا، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، دیکھو 2 نمبر بندہ ہے. آپ کو لوگ ملتے ہیں نا ایسے،
یہ پوری میں نے آپ کے ساتھ ریورس انجینئرنگ کیا ہے. اور جب اس کا غصہ بڑھے گا اور وہ لوگوں کو دینے والا نہیں بنے گا، اس کا نتیجہ کیا؟ ڈپریشن. تھوڑے عرصے تک اس کو 2-3 اسٹنٹ بھی پڑ چکے ہوں گے اور ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہا ہوگا، اینٹی ڈپریشن کھا رہا ہوگا، شدید گلے شکوے میں اس کی زندگی گزرے گی. دیکھو، ہمت نہ ہارو، دل شکستہ نہ ہو. وہی آ گیا حزن، غم زدہ نہ ہو. تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو.